صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جناب صدر محترم
اور مخاطبین، سامعین، مشافرین، مسلمین، موحدین، مخلصین، السلام علیکم۔ قرآن مقدس گود وچ جھولی وچ لین دے نال خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن پاک کا ابتدائی حصہ ہی بیان کرن دی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے تو زبے قسمت۔ پھر ہر چھوٹا بڑا انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ قرآن مقدس دی ابتدا اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ کے نال فرمائی۔ ہر چھوٹا بڑا انسان اس بات نو بخوبی سمجھتا ہے، اور تقریباً ہر مکتب فکر دا آدمی جس قسم دا مسلک یا مذہب یا جس قسم دی کوئی ملت رکھتا ہوئے اپنے مذہب کے مطابق اپنے مالک دے دربار معلیٰ دے اندر حاضر ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی درخواست ضرور وہ پیش کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ درخواست میری طرفوں دائر کیتی ہوئی میرے مالک دے دربار وچوں کدے خالی تے خائب تے خاسر ہو کے لوٹ نہیں سکتی۔ سورت فاتحہ یعنی الحمد شریف جس دے تقریباً 5 نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شمار کروایا۔ کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات للکمال، کسی چیز دے نا اس واسطے زیادہ ہوندے کہ اس وچ کمال زیادہ۔ 114 سورتوں وچوں قرآن پاک دی کسی سورت دے اتنے نام نہیں جتنے الحمد شریف دے نام ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس سورت فاتحہ سورت الحمد شریف دے اندر کوئی اتنے اچے درجے دے اللہ پاک نے کمال تے انوار تے اطوار پیش فرمائے ہیں کہ اور کسی سورت میں یہ مقام حاصل نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اسے واسطے فرماندے ہیں کہ میں اپنی خدا داد صلاحیت تے اپنے محبوب رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے مطابق اگر سورت فاتحہ کی تفسیر لکھاں تشریح بیان کریں تو میرے علم کے مطابق میری معلومات قرآنیہ کے مطابق اتنے دفتراں دے دفتر لکھی ونجن سورت فاتحہ دی تفسیر دے کہ بخت نصر دے علاقے دے 3 اٹھ بھی اگر رل کے چاہیں کہ وہ دھار چاہ لویں تو وہ چاہتے چاہتے تھک وئی سن تے سورت فاتحہ دی تفسیر مکم وچ یہ نہیں آ سکتی۔
پھر خوش نصیبی یہ انسان دی خصوصاً مسلمان انسان کہ اللہ رب العزت نے نماز واسطے اس صورت میں بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے انسان نو نصیب فرمائی ہے. پھر اس دے اتے ترہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت دے اندر اپنے کو منگن دا ڈھنگ سکھایا ہے. انسان عقل کا بھی یہ تقاضا کہ خدا ایک ایسی ذات ہے جس نے نال اس عالم سفلی دی اس کائنات تے مخلوقات انسانی نو کسی قسم دا کوئی کرنٹ تے تعلق نہیں موجود. نہ ذات دا نہ صفات دا نہ عادات دا نہ حیات دا نہ آیات دا نہ الطاف دا نہ اطوار دا نہ انوار دا نہ جمال دا نہ کمال دا نہ اکمال دا نہ اقبال دا نہ بخت دا نہ تخت دا نہ وقت دا نہ رحمت دا نہ صنعت دا نہ قدرت دا نہ حرفت دا نہ عزمت دا نہ عظمت دا نہ نسبت دا نہ حسبت دا. کوئی نسبت بھی مخلوق نو اپنے اللہ پاک دے نال نہیں. نہ نسل دی نہ وصل دی نہ ذات دی نہ ساتھ دی نہ خیل دی نہ ال دی نہ لڑی دی نہ بڑی دی نہ کنبے دی نہ قبیلے دی نہ خاندان دی نہ چاچے بھتری علی نہ پیو پتر علی نہ ماں تھی علی نہ بھیڑ بھرا علی نہ باپ بیٹے علی. کوئی نہ پیکے والی ساورے علی نہ دبیال ننیان والی نہ داد کی نان کی پیڑھی نہ کوئی ڈھونگو نہ ڈھونگو نہ کوئی چولی نہ کوئی دامن نہ کوئی آمن نہ کوئی نازک نہ کوئی بازک. کوئی نسبت بھی بندے نو خدا بندے قدوس دی ذات نال نہیں. اس واسطے جے بندے نو ضرورت تے لوڑ پوے تے او جے انڈٹھے خدا کو منگے تو منگے ہی کس طرح. اس واسطے اللہ پاک نے مزید کرم فرمایا تے مہربانی کی تھی کہ اس انسان کو وہ گر سکھائے اس صورت دے اندر کہ صرف دلوں بجانوں اپنی زبان دے نال اقرار کرنا بندے دا کم تے جھولیاں بھر بھر کے اللہ پاک دی طرفوں انسان دے وجود وچ سارے انوار پیدا کر دینا ہے خداوند قدوس دا. پھر اس دوتے مزید مستزاد کہ سورت فاتحہ کسی نبی بھی دسی ہوئی نہیں. تو اللہ پاک ذمہ لگا دینا میرے پیغمبر اپنی امت نو میرے کو منگن واسطے ایک نسخہ تجویز کر کے دے. کسی ولی دے ذمہ لگتا کسی صحابی دے کسی پیغمبر دے کسی اللہ دے رسول دے نبی دے کسی نوری دے کسی ناری دے کسی حجری دے یا شجری دے کسی خلوتی یا جلوتی دے کسی حیفی یا لیلی نہاری دے کسی عرشی یا فرشی دے کسی بادی یا تازی دے کسی حاجی یا قاضی دے کسی حجازی یا نیازی دے کسی اجمی یا لجمی یا لچمی یا وخمی دے کسی رسمی یا اذنی یا ہمی دے کسی دے نہیں. پھر اللہ پاک نے وہ سورت دے الفاظ بھی کیوں اس واسطے کسی مخلوق کی اگر زبان نال تجوید کیتے ہوندے تے شک دی گنجائش بھی ہو سکتی ہے, پرانے ہون دی گنجائش بھی ہو سکتی ہے, بھٹے ٹوٹے ہون دی گنجائش بھی ہو سکتی ہے, وچ اکھنڈ بازی پکھنڈ بازی دا شبہ ہی پی سکتا ہے, کسی ٹوٹے کھوٹے خسارے چھوٹے بڑے دا مخالطہ بھی لگ سکتا ہے. اللہ پاک نے اس واسطے ایک ایک جملہ آپ بنایا ہے کہ دعا ان لفظاں نال منگن والے دا یہ اتنا یقین ہوئے کہ ساری کائنات تے جھوٹی ہو سکتی ہے, مگر اس سورت مقدسہ دی آیات دا ایک ایک جملہ خدا بندے قدوس دے عرش معلی تے محفوظ ہے, کبھی جھوٹا تے غلط نہیں ہو سکتا. اج بھی دیکھ لو تساں وہ حدیثاں جڑیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں جی قرآن مقدس کا منکر کافر ہے, انی حدیث رسول اللہ کا منکر بھی کافر. بولو فیض زیر نہ پڑھو نہ پیش پڑھو انہیں نہ, مگر اس کے باوجود قرآن مقدس کے لفظاں وچ اج تک اختلاف نہیں ہو رہا.
حدیث رسول اللہ کے لفظوں کے اختلاف ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ لفظ جڑے نبی پاک بیان کیتے ہیں یا راوی نو مغالطہ لگتے ہیں یا روایت کرن والے دا اندر کھوٹا ہے جی من صلی اللہ علیہ قبری اللہ کلو اج توڑی الفاظ محمد رسول اللہ دے اندر محدثین نو چھان پھٹک کرنی پاؤندی ہے کہ پتہ نہیں واقعی یہ لفظ رسول پاک کی زبان مبارک وچوں نکلے ہیں یا کسی راوی نے گھسیڑے ہوئے ہیں یا اس کے اندر کوئی انقطاع ہے ارسال ہے اذلاق ہے اغلاق ہے موزل ہے شاذ ہے عزیز ہے فرد ہے واحد ہے مطلب یہ ہے کہ مقابلہ ان طرح چلتا رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ ہن ہیں کہ نہیں ہیں مگر قرآن مقدس دے الفاظ کا اختلاف کوئی نہ تھوڑی ہے کسی بنا دیتے کہ وہ اللہ رب العزت نے خود تجویز کی الفاظ بھی اس کی حرکات بھی مخلوق دا جتنا بھی اپنا زور تے جتنی صداقت تے دیانت دے نال کوئی تصنیف کرے یا کوئی بول بولے کوئی بات کرے جے توڑی اللہ پاک دی کتاب تصدیق نہ کرے او توڑی تو اس کی بات تے یقین نہیں آتا تے اللہ رب العزت دی بات تے کوئی یقین کرے تے بھاوے نہ کرے اس کے اندر شبہ بھی گنجائش ہے ہزار ہاں ایسے مقام ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک لفظ اپنی زبان مقدس وچ بولے قرآن مقدس اللہ کی کتاب نے اس کی تصدیق نہیں کی تو اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو اپنے الفاظ واپس لینے پائے ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آئندہ واسطے شہد استعمال صوفی نے جگہ بابا بجا نہیں یہ تو نہیں پتا میں نہیں وہ تو میرے پتا نہ بنا پچھو اکھی والا چلے چلے ریڑھ کے بیان میں آئندہ واسطے ماکھی استعمال نہیں کرتا اللہ کی کتاب مقدس نے آ کے اس کی توجیہ پیش کر دیتی تنقید فرما دیتی لیما تو حرم ما احل اللہ عنہ میرے پیغمبر یہ لفظ تسا کیوں بولے تے لفظ جڑے ہیں اللہ دی کتاب دی لفظاں دی تصدیق دے محتاج ہیں خدا تہاڈی تصدیق دا محتاج نہیں تسا خدا دی تصدیق دے محتاج ہو اپنے الفاظ تے واپس لے سکتے ہو ورنہ خبردار کہ میں جڑی چیز نو حلال کیتا ہے تسا اس کو اپنے وجود تے حرام کر سکو حلال تے حرام دا تعلق خدا دی کتاب نال ہونا ہے تہاڈے اپنے بیان نال نہیں ہے الفاظ واپس لینے پے کہ نہیں جی اللہ کی کتاب نے کیوں فرمایا لیما تو حرم ما احل اللہ عنہ کیوں حرام کیتا ہے جڑی چیز نو میں حلال کیتا میں شہد تے ماکھی نو شفاء للناس صرف نبی نہیں صرف مومن نہیں صرف غازی تے حاجی تے حجازی تے نمازی تے نیازی نہیں صرف عربی تے عجمی نہیں شفاء للناس چاہے وہ کرار ہے چاہے کھتری ہے سکھ ہے کافر ہے مشرک ہے جو بھی اس شہد کو استعمال کرے ماکھی نو میں اس واسطے شفا بنایا تو میرا اپنا ہو کے اپنے اتنے حرام کرے یہ بات نہیں یہ اختیار میں اج تو بھی کسی نہیں دیتا تہاڈی بات تہاڈے الفاظ جڑے انہاں دے وچ توجیہ ہو سکدی ہیں تے میرے لفظاں دی شان پھٹک تے تحقیق کرن والا اور کوئی نہیں پیدا ہوتا نبی علیہ السلام ایک دفعہ فرما دیتا چلو میاں مارکا آئے نا رل کے منتا سماجتا کر رہا ہے نبی علیہ السلام صدقے جاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی تسا اللہ کے سچے رسول ہو جی تواڈے نال ساڈی اکھی گناہگار اج توڑی کوئی نہیں دیکھیا نبی علیہ السلام فرمایا ماشاءاللہ جو آپ جان انہوں نے کر لیا نا اندروں ہی صاف تے باہروں ہی صاف پیغمبر کو خوش کر لیا اپنے جواب اخیر کے آخر لگے جی چنگا وا تصا اٹھی نہیں آئے پر ایک گل نہیں ہے کرنی نبی اسلام فرمایا دسو کہ جی اس بار اصل جہاد تے نہیں اصل کا مطلب ہاں نہ ایک گل کرنا تو وہ سارے وہ کروڑوں کو لابے ملانے رہ کے خوش ہو جائیں نا کہ خوشی چاہ کے چلو اس بار جہاد تے تو نہ ہی آؤ چلو
نبی علیہ السلام فرمایا چاہیے جی تمہیں کوئی مجبوری ہے تو چلو ہون نہ صحیح تو پھر صحیح. انہاں کنڈ بلائی تے اللہ پاک دے قرآن مقدس دے الفاظ نے آ کے تے اتنے کنٹرول پیش کر میرے پیغمبر انہاں دیاں چال بازی انہاں دے سامنے زبانی نعرے تے بھول پیا ہو میرا صاف پیغمبر او 14 طبقاں دا صحرا تے بنرا پیغمبر اے اندر دے کوڑے نہیں جڑے زبان نال جڑا کچھ کر دینا اے تے مینوں پتہ کہ تو واقعی رسول ہے پر جڑے زبانی طور تے کہندے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ تے میں قربان جانی ہاں تے میں فلانی جانی ہاں تے فلانی واللہ رشاد ان المنافقین لکاذبون مینوں اپنے تقدس تے جبروت دی قسم ہے جے اندروں ہی بے ایمان پورے نہیں تے باہر انہاں دی بات تے اعتبار بالکل نہ کرے انہاں دے خالی نعرے تے آ کے میرا کیڑا صاف پیغمبر ہے تینوں جیو جا کوئی آ کے نام مراد کوئی کڑکنا جیو جی بکواس کرے تو اپنی صاف نیتی دی بنا تے بد گمانی نہیں کردا باقی پیغمبر جھکدا تے ٹھاندا ہی جو ہے قاتل بھی سامنے آ جاوے تے محمد رسول اللہ تے وجہ طلب ہو کے ملاقات کر دیں خدا دی رضا دے پیچھے رضا ہے محمد رسول اللہ ہوندی ہے پر میرے پاک پیغمبر لما اذنت لهم انہاں ویڈیوواں نوں اجازت میتھوں پوچھے بغیر کیوں دتی کیتھوں پوچھے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ تے کنٹرول خدا کرتا ہے خدا دے لفظاں تے کسی دا کنٹرول کوئی اللہ بہرحال اس واسطے اللہ پاک نے کسی ہور دے ذمے نہیں لگایا کہ تو کوئی آپ نسخہ تجویز کر کے امت نو دے کہ یہ جے لفظ بنا کے دے میرا پیغمبر کیوں جو میں انڈٹھا جا خدا ہاں کسے نال کوئی میرا ہور تعلق نہیں سوا خالقیت تے مخلوقیت دے تے او بھی جے کوئی منے تا مالکیت تے مملوکیت دے او بھی جے کوئی تسلیم کرے تا بہرحال اس بنا دے اوتے تو الفاظ تجویز کرے تا بھی انہاں دے اندر گنجائش ہو سکتی ہے سورت فاتحہ دے لفظ جملے میدان مکان عنوان سجا مقفع مرفع عروض قافیہ بیان عنوان اتقان اذعان اعلان ہر قسم دے انداز اللہ پاک نے آپ پیش کیتے تاکہ جڑا انسان بھی سورت فاتحہ دی تلاوت کر رہے ہوئے نماز دی حالت اس نو یقین ہوئے کہ مینوں اپنی زندگی جڑی میری ہے وہ تے یقینی نہیں ہو سکتی تے باقی جڑی درخواست خدا کے دربار پیش کر رہے ہیں کہ کدے خائب و خاسر ہو کے محروم واپس نہیں کھا لے سکتے بڑا خوش نصیب ہے بندہ ہے کہ نہیں بھلا اچے نصیب ہے جی بڑا بد نصیب ہے بندہ جس نو نماز کے اندر سورت فاتحہ پڑھن دی یا سنن دی امام دے پیچھے یا نماز کی حالت کے اندر آ کے تے درخواست پیش کرنے دا موقع ہی نہیں ملتا بڑا مردود تے جہنمی ہے اسی واسطے تقریباً 24 صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق نال کہتے ہیں کہ جڑا شخص جان بوجھ کے نماز چھڈ دے وہ پکا لوہے لیک کام کون ہے مر جائے تو یہ سمجھو کتا مر گیا وہ جنازے پڑھن والا بھی انہیں بے ایمان ہے جی آپ موئے ہوئے کیوں کہ نماز کے اندر اللہ پاک نے انداز ہی ایسا رکھا ہے سورت فاتحہ بھیج کے یہ الگ بات کہ اختلاف ہے اسا لوگ جڑے حنفی ہاں مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سارے آخو رحمت اللہ تعالی ساڈا بھی جو یقین ہے نا کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جڑے غیر مقلد ہیں وہ بھی آدھے سورت فاتحہ کے بغیر البتہ غیر مقلدین حضرات جڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ وقو وقت اپنی آپ پڑھے تے احناف حضرات کہتے ہیں کہ نہیں چلو اگلے امام نو جو اگے امام کی قدر تے اعتبار کر لے تاں کوئی حرج نہیں تے جے کلیاں پڑھے تو پھر سورت فاتحہ ضرور پڑھے ہر کے بعد انجام کار ہر چھوٹے بڑے مسلمان دا عقیدہ ہے کہ سورت فاتحہ نماز کے اندر لازمی ہے ضروری ہے کہ سورت فاتحہ کے الحمد شریف نو اللہ پاک نے رکھیا ہی اسے واسطے ہے
تاکہ بندہ جدو بھی نماز کے اندر شریک ہوئے انہوں ابتدا یقین پیدا ہو جائے کہ میری کوئی درخواست خدا کے دربار چ خالی واپس نہیں. خدا دی ذات واحد شاید ہے. جس آدمی نے اپنے مطالبے منوانے ہوئے نہ اپنے خدا کو درخواست پیش کرنی ہوئے اور نماز کی پابندی شروع کر دے اللہ پاک اس کی کوئی حاجت بھی پوری باقی نہیں ہے. پڑھو گے نماز سارے جی ماشاء اللہ نہ کھلا ہے کہ نہیں ان شاء اللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے نہ پڑھے. بھائیو خدا کی ذات گواہ ہے جس مسلمان نے اسلام کے بعد نماز کی قدر نہیں کی کدے مردے ویلے اس کو ایمان کا کلمہ نصیب نہیں. ہر برکات تے ہر خیرات کا منبع تے مرکز نماز. کیوں؟ نماز وچ اللہ پاک نے سورت اللہ تسا خود سوچو. میری طرف توجہ کرو نا میری طرف اور نیلی سویٹر والا میں ایک سائیکل لیا سر نکلا نہیں دے کچھ نہ وہ اپنا کام کرنا آیا کرے گا. توجہ ہے نا سارے دی. دنیا کا دستور ہے کہ جدو آدمی کا کوئی کام تے مطلب حل تھی نیتا آتا ہے شکر تے الحمدللہ. کڑے بھائی کے منہ کی غلط عام طور تے دنیا کا دستور. روٹی کھا پوے تو کیا ہے الحمدللہ. پانی پی پوے عدالت کیوں خیر میرے نال فارغ ہو وجے مصیبت دور تھی وجے پہلے مطلب حاصل تھیندا ہے تے تاں ہو کے آتا ہے الحمدللہ. مگر نماز دے تے معاملہ اللہ پاک نے اس نے الٹ رکھا. چاہیے تو یہ ہاں کہ نماز جلے نماز تو فارغ ہوتا تے تا سورت فاتحہ رکھی جاندی کہ ہوں آپ شکر دے الحمد. اللہ پاک نے الحمد نو مد رکھا ہے نماز دے. کیوں؟ سبق یہ دتا گیا ہے کہ بندے دنیا کے درباراں دے اندر تو تا حمد پڑھنا ہے جلے پہلے مطلب حاصل ہو ونجے. اتھے میرے دربار چ آیا تے موٹے کی الحمد پڑھ تاکہ تینوں پتہ ہوے کہ میں اس دربار جڑا آ گیا انہیں سمجھو آیا پیچھے آ کے خدا نو منظور پہلے ہو. اللہ دے دربار وچ میری منظوری اتنی آئی ہے کہ چھڑا چل کے خدا دے دربار جو پیش ہونا ہے بھی ایک ایسا کمال ہے کہ سارے 14 طبق دے انعام میرے تے تقسیم ہوں گے. اتنا شکریہ میں اتنا ادا کرتا جتنا صرف خدا دے اگے اللہ دے نال ملاقات تے سرگوشی کرن کی خاطر میں اتنے آنا نصیب ہو گیا ہے. اس واسطے مدو ہی حکم دیتا ہے کہ آخ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیرا شکر ہے توڑے مینوں آون دی توفیق تے دے دیتی ہے. اتنا انداز تیرا آخنا جڑا ہے اللہ فرماندا ہے پچھلے گناہ تے کلمہ پھر گئیاں کو نویں سروں دا سوال. ایمان نال دسو جڑا اجے بھی نماز نہیں پڑھتا اس دے نال دا کوئی بدبخت ہے جڑے تساں توحید دے دعوے دار ہوندے ہو تساں تے نماز نہیں سمجھدے ہی کچھ نہیں. توحید لگی خدا جڑے توحید کسی جانور دے نام سمجھدے ہو جس توحید دے نال کوئی عمل دی رتی نہیں ہوندی. چلو زکات کا معاملہ تو گیا اپنی جگہ دے وہ تو وطنی تقسیم ہوتی ہے بھائی مولوی اتنے فرض نہ ہوئی کہ تے اتنے ہوئی تو مولوی دیکھ کے تصا بھی ادا نہ کی. نماز کا ہر کسی کے ساتھ زکات والا معاملہ تو نا نکھڑے ہوا. مولوی ہمیشہ میں اگے بھی یاد ہونا سدوپری ہاتھ تنصر اللہ جنصر وہ ثبت اقدامکم تے پیر کدا تلکن نہ دے سی خدا جو ساری سندوکڑی 2-4 آنے ان تنصر اللہ وہ تو جلے پوچھو جی خرچہ بڑا مر گیا جی قرضہ مدرسہ ایڈا مقروض ہے چھٹے ہوا جہان دا اپنی کلوٹیاں فری بیٹھا ہے مت بھی یتیم بن کے اتنے تو چلو تصا مولوی کی ریس کی مولوی جلے نہیں دیں اصائی اگو لگ سن مولوی کے پیچھے بکلا میں خود آپ اور سیدھے